اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ عزیزان گرامی قدر. آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ولایت امیر المومنین پر ہوگا، اور ولایت امیر المومنین کو ہم کئی مرتبہ سنتے آئے ہیں، ممبروں سے سنا ہے، زندگی بھر سنا ہے اور زندگی بھر سنتے رہنا چاہیے، کیونکہ ذکر علی نے عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ زبان سے کیا جائے تو زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کانوں سے سنا جائے تو کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آنکھوں سے پڑھا جائے تو آنکھوں کی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہاتھوں سے لکھا جائے تو ہاتھوں کی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اس ذکر کی شان ہی ایسی ہے کہ جس کو بار بار بیان ہونا چاہیے. پھر حضور کی وہ حدیث بھی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے. تو ذکر علی تو مختلف انداز سے ہوتا رہے گا، لیکن آج جس زاویے سے ہم آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ زاویہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سنتے آئے ہیں کہ بہت سی احادیث ایسی تھیں کہ جو مولا کی شان میں تھیں اور اسے تبدیل کیا گیا اور کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑا گیا. تو اس میں سے کچھ اہم ترین مثالیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے. اور پھر خود ولایت امیر المومنین پر کتنا زیادہ فوکس کیا ہے باقی ائمہ نے. یعنی اگر ہم امام حسن امام حسین کی زندگی دیکھیں تو امام حسن امام حسین بجائے اس کے کہ اپنی امامت کو ماننے والوں پر اور اپنے سے محبت کرنے والوں پر خوش ہوں، امام کا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ میرے بابا علی سے کتنی محبت کرتے ہو. تو خود ائمہ نے بھی علی ابن ابی طالب کی محبت کو سب سے زیادہ مرکز قرار دیا ہے اور اس کو فوکس کیا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں باتیں بیان کریں گے. ابتدا کرتے ہیں اس آیت سے جس کو آپ سنتے آئے ہیں، آیت الکرسی کے نام سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو مؤمن ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو مؤمن ہے ان کا ولی اللہ ہے. اور اللہ ان مومنین کے ساتھ ہی کام کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. پھر فرمایا اور جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے ان کا بھی کوئی ولی ہے جس کو طاغوت کہا جاتا ہے، جو سرچشمہ ہے کفر کا. یہ طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور طاغوت یہ کام کرتا ہے کہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. چھٹے امام ایک مرتبہ سوال کیا اپنے اصحاب سے کہ یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کن کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کافروں نے طاغوت کو اپنا حاکم بنایا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کافر سے مراد عام طور پر یہی یہودی، عیسائی، زرتوش، مشرک، ان کو مراد لیا جاتا ہے. امام نے فرمایا نہیں، یہاں پر جو کافر کا مطلب ہے وہ انکار کرنے والے ہیں. کس کا انکار کرنے والے ہیں؟ فرمایا انکار کرتے ہیں یہ علی کی ولایت کا. تو کہا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والوں کو ہم کیسے یہاں پر آسانی سے مراد لے سکتے ہیں؟ آپ نے تو کہہ دیا اے امام میں نے آپ کی بات مان لی، آپ امام صادق ہیں، میں نے آپ کی بات مان لی، لیکن میں کسی اور کو انٹرپریٹ کروں گا تو وہ تو میری بات نہیں مانے گا. کا سمجھانے کے لیے اسے یہ بات کہنا کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ کافر جنہوں نے اپنا حاکم طاغوت کو مانا ہوا ہے وہ طاغوت یہ کام کرتے ہیں کہ نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. نور سے نکال کر لے جاتے ہیں. اس کا مطلب کوئی نور انکار کرنے والوں کے پاس موجود ہے
تو کون سا نور ایسا ہے کہ جو یہودیوں عیسائیوں زرتشتیوں کے پاس موجود ہے؟ کہ وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ کہ یہ یہاں پر بات ہی نہیں کی جا رہی عیسائی اور یہودیوں کی، یہاں پر بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس نور اسلام موجود ہے۔ نور اسلام تو موجود ہے لیکن نور علی موجود نہیں ہے۔ تو اگر نور اسلام موجود ہوگا، طاغوت کو اپنا حاکم بنایا ہوگا، تو نور اسلام کے باوجود، نور توحید کے باوجود، نور نبوت کے باوجود، نور نماز، نور قرآن، نور حج، نور زکوٰۃ کے باوجود اگر نور علی نہیں ہوگا اور انہوں نے اپنا حاکم علی کو نہیں بنایا ہوگا، تو وہ طاغوت یہ کام کریں گے کہ انکار کرنے والوں کو نور سے نکال کر پھر ظلمات کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے علی کو اپنا حاکم نہیں بنایا تو نور سے نکال کر طاغوت نے انہیں ظلمات کی طرف پھینک دیا۔ تو فوراً سے ذہن میں سوال آیا کہ جن مومنین نے اللہ کو اپنا حاکم بنایا ہوا ہے ان کو بھی تو ظلمات سے نکالا گیا ہے، پھر وہ کون سی ظلمات ہے کہ جو ان مومنین کے اندر موجود ہے؟ فرمایا ان ظلمات سے مراد گناہوں کی ظلمت ہے۔ بعض ایسے ہیں مومن کہ جو گناہوں کی ظلمت کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اگر اپنا حاکم اللہ کو بنایا ہوا ہے تو اللہ انہیں ان ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے گا۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور اللہ کو حاکم بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ ہی کو حاکم بنایا ہوا ہے اور باقی کسی کو نہیں، جو حقیقت میں اللہ کو اپنا حاکم بنانے والے ہیں انہوں نے ہی اللہ کے کہنے پر رسول کو بھی اپنا حاکم بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کے کہنے پر علی کو بھی اپنا حاکم بنایا ہوا ہے۔ اور اس کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ صرف تمہارے سرپرست یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو صرف اور صرف کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ان تین ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم بھی کہیں گے بڑے افتخار کے ساتھ کہ ہم بھی تین کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ تین کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ہم دنیا کے بنائے ہوئے تینوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے تین کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کو بھی حاکم مانا ہے، رسول کو بھی مانا ہے اور علی ابن ابی طالب کو مانا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو سارے ہمارے اختلافات ہیں، مسالک اور مکاتب کے اختلافات ہیں، جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو ہم سے یہ تھوڑی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنا امام کس کو بنایا ہے۔ قبر میں تھوڑی یہ سوال کیا جائے گا، قبر میں تو یہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، یہ تھوڑی سوال ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ روایات اس موضوع پر بہت ساری ہیں کہ سوال ہوگا، بلکہ قرآن کی آیات موجود ہیں کہ سوال ہوگا۔ وہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے وَقِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس آیت کے ذیل میں جو روایات موجود ہیں اس روایت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ سوال کس چیز کا کیا جائے گا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ دنیا کے اندر مختلف مسالک کے لوگ ہیں، نہیں، آخرت کے اندر سوال ہوگا تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں اور ان کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک آیت ہے وَقِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، دوسری آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ چھٹے سرکار نے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سا اسلام ہے جس میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا کہ یہاں پر مراد جس میں پورا اسلام، جس میں مکمل داخل ہونا ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی امامت اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی امامت مراد ہے۔ اور پھر آگے جو آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا ہمیں تو نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا اس سے مراد ولایت فلان و فلان، اس سے مراد فلاں اور فلاں کی ولایت اور خلافت کو ماننا ہے۔ تو ان کی طرف اگر کوئی چلا جاتا ہے تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ان کو اس لفظ کے ساتھ پکارا گیا ہے
اور جو صحیح دین میں اور مکمل اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس سے مراد علی بن ابی طالب اور ان کے ائمہ اطہار الاسلام کی ولایت میں داخل ہونا ہے۔ پھر ایک آیت ہے سورہ نبا کی آخری آیت، ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر قیامت کے میدان میں کہیں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ اس سے مراد بہت سارے لوگوں نے مختلف لیا ہے، بعض نے کہا تراب سے مراد خاک ہے۔ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو کہے گا کہ کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، مجھے خاک ہی رہنے دیا ہوتا تو میں جہنم میں نہ جاتا۔ بعض نے تراب سے مراد خاک لیا ہے، بعض لوگوں نے مراد لیا ہے کہ خاک یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ خاک ساری مراد ہے۔ جب کافر دیکھیں گے کہ جتنے متکبر اور مغرور لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو کہیں گے کہ کاش میں خاکسار ہوتا، میں منکسر المزاج ہوتا، میں خاکی آدمی ہوتا اور میں تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوتا تو کاش آج میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ تو بعض لوگوں نے تراب سے مراد خاکساری لیا ہے۔ پھر بعض لوگوں نے ایک اور معنی کیا ہے کہ یہ جو کافر کہنے والا ہوگا کہ کاش میں خاک ہوتا اور تراب ہوتا، یہ اصل میں انسان نہیں ہے جو کہیں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے، ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا، بلکہ اس سے مراد شیطان ہے۔ چونکہ شیطان کو آگ سے بنایا ہے اور شیطان دیکھے گا کہ جس کو آگ سے بنایا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، لیکن جس کو خاک سے بنایا ہوا ہے اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ شیطان کہے گا کہ کاش مجھے بھی خاک ہی سے بنایا ہوتا تو میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کاش میں خاک ہوتا۔ لیکن ایک اور معنی ہے جو ہمارے بہت سارے ائمہ اطہار الاسلام نے بیان کی، 8ویں امام کی بھی حدیث ہے اور 6 امام کی بھی حدیث ہے اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث شریف ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر مراد کہ کاش میں تراب ہوتا کا حقیقت میں سمجھو اس طریقے سے کہ علی کو نبی نے کہا تھا کہ علی ابو تراب ہے، تو علی ابو تراب ہیں، جو ابو تراب کے ماننے والے ہیں ان کو ترابی کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کافر کو جو کہیں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش ہم بھی علی کے چاہنے والے ہوتے تو ہم بھی آج جنت میں چلے جاتے۔ اس لیے بہت سی متعدد آیات موجود ہیں اور ان ساری آیات کو جمع کیا گیا ہے، اہل سنت برادران نے بھی بہت ساری آیات کو جمع کیا ہے اور بہت ساری آیات اہل تشیع علماء نے لکھی ہیں اور ان کو بیان کیا ہے، اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، جو ہم تک صحیح تفسیر کے ساتھ نہیں پہنچی۔ ہم اس کی ظاہری تفسیر دیکھ رہے تھے کہ اچھا شاید یہ ظاہری طور پر معنی مراد ہوں گے، لیکن یہ ان ڈیپتھ اور الگ معنی رکھنے والی ہیں اور خصوصی معنی رکھنے والی آیات ہیں، لہٰذا اس کے اوپر اس انداز سے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ احادیث ایسی ہیں جو بہت متواتر طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہی حدیث ٹھیک حدیث ہے، اس کا کوئی اور مطلب ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، اور یہ کئی دفعہ سنائی جاتی ہے، ٹی وی پر بھی سنائی جاتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے صحیح بخاری کے اندر چار مقامات پر ظاہر موجود ہے یا 2 مقامات پر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی متعدد مقامات پر موجود ہے اور صحیح ستہ کی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے اتفاق سے اسکول کے نصاب میں بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے۔ حدیث اس طریقے سے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ اگر ہم صحیح بخاری کے الفاظ کو دیکھیں تو اس طریقے سے ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس کو کاؤنٹ کرتے رہیے گا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج والصوم ماہ رمضان۔ رسول نے تو فرمایا تھا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، لیکن جب ہم نے صحیح بخاری کی روایت سے اس حدیث کو مکمل کیا تو پتہ چلا یہ کاؤنٹ کرتے کرتے 5 کے بجائے 6 چیزیں بن گئی۔ تو رسول تو خود فرما رہے کہ 5 چیزیں یہ 6 کیسے بن گئی؟ بعض کتابوں کے اندر اس کو الگ طریقے سے لکھا گیا، 6 اس طریقے سے بن گئی کیونکہ پہلی چیز تھی شہادت ان لا الہ الا اللہ، توحید کی بات ہوئی، پھر نبوت کی بات ہوئی، پھر نماز کی بات ہوئی، پھر زکوٰۃ کی بات ہوئی، پھر حج کی بات ہوئی، پھر روزے کی بات ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ اس حدیث کو آسانی سے ذہن نشین رکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں، توحید اور نبوت کی بات، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بات۔
تو 4 چیزیں اور یہ 2 چیزیں ملا کر تو 6 چیزیں بن جاتی ہیں. اور رسول تو فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. پھر بعض جگہوں پر اس کے اندر ایک چیز کم کر دی گئی. بعض میں لکھا ہوا ہے کہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے، یعنی توحید پر، اس کے بعد نبوت کو ذکر نہیں کیا، توحید پر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اوپر. اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے، توحید کے اوپر اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اوپر. سوال ہمارا یہ ہے کہ جس نے یہ روایت بنائی ہے، پہلے تو یہ کہ اس نے صحیح طریقے سے سنی ہی نہیں کہ رسول 5 فرما رہے ہیں اور وہ لکھتے ہوئے 6 تک پہنچ گیا. پھر اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو 6 ہو گئی ہیں، پھر کم کیا جائے 5 ہی تک دوبارہ لایا جائے، تو اس میں سے ایک نبوت کو ختم کر دیا گیا. لیکن اب بھی جو چیزیں 5 باقی رہ گئی ہیں، عام طور پر جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جیسے مومن کی 5 علامات ہیں، تو 5 علامات جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک شباہت ہوتی ہے، مماثلت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہائر لیول کی کوئی چیز ہے پھر ایک لو لیول کی چیز ہے، سب کو آپس میں مکس کر کے کہہ دیا کہ یہ 5 چیزیں مومن کی علامات. سب کا اسٹینڈرڈ ایک جیسا ہوتا ہے. یا تو وہ ساری مستحب باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں مومن کی علامات ہیں، یا کہا جاتا ہے یہ 5 چیزیں مومن کی علامات ہیں جو اجتماعی طور پر کام آنے والی ہوتی ہیں، یا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. تو ایک مماثلت موجود ہوتی ہے جب ہم کوئی روایت سنتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسی کوئی مماثلت بھی محسوس نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی چیز ہے توحید. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے توحید. توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر یقین اور ایمان. اب اس کے بعد ذہن یہ کام کرتا ہے کہ پھر اب ایمان ہی کی بات ہوگی، پھر رسول پر ایمان، پھر ملائکہ پر ایمان، پھر کتاب پر ایمان، پھر فلاں پر ایمان، فلاں پر ایمان. لیکن ایمان سے بات نکل کے پھر اچانک سے عمل پر آ گئے. 5 چیزوں پر بنیاد ہے، ایک توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، حج، زکوٰۃ. تو توحید کا ان 4 چیزوں سے تعلق کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز بیان کی ہوگی رسول نے کہ جو آپس میں تعلق رکھتی ہو. اور پھر اس حدیث کو آپ برادران کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ یہی چیز ہے، بس ہمیں تو ماننا ہے، آمنا وسلمنا. وہ تحقیق کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن آپ جو تحقیق کرنے والے ہیں، اور ہر انسان کے اندر جستجو کا مادہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو میں مان رہا ہوں وہ صحیح مان بھی رہا ہوں یا نہیں مان رہا. تو جب ہم اس روایت کی تحقیق میں نکلے تو خود بعض اصحاب نے بعد والے زمانے میں جا کر کہا ہے کہ جن 5 چیزوں کو مشہور کیا گیا ہے اس میں سے 4 چیزیں تو صحیح ہیں، ایک چیز جس کو مشہور کیا گیا ہے وہ غلط ہے، اور وہ کچھ اور تھی جو رسول نے بیان کی تھی اور آج تک اس ایک پر عمل نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر جناب ابو سعید خدری جو صحابی رسول ہیں اور بعد کے زمانے تک زندہ رہے، وہ کبھی کبھار کھل کر یہ بات بیان کیا کرتے تھے حج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امر الناس بخمس فعملوا باربع وتركوا واحدہ. لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 5 چیزوں پر کم از کم عمل کریں، 5 چیزوں کو مانیں، لیکن انہوں نے 4 چیزوں کو تو مان لیا، ایک چیز کو نہیں مانا. تو سوال کیا کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جس کو مان لیا؟ تو انہوں نے وہی 4 چیزیں بیان کی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو تو مان لیا. اور وہ 5ویں چیز جس کو نہیں مانا، فرمائے وہ چیز وہ ہے کہ جس کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا تھا. وہ چیز ایسی ہے کہ جو نبی پر باقاعدہ نازل کی گئی تھی اور نبی نے اس کے بیان کا اہتمام فرمایا تھا، اور جس کو نہیں مانا اس کو کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس ولایت کو چھپایا گیا جبکہ بنیاد اسلام کی ان 5 چیزوں کے اوپر تھی. اب فوراً سے سوال ہمارے ذہن میں آئے گا، اور اگر نہیں آیا ہے تو آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ذہن بھی تحقیقی ذہن ہونا چاہیے. جستجو ہمیں بھی کرنی ہے کہ ابھی آپ نے یہ دلیل دی تھی کہ 5 کے اندر کوئی مماثلت ہونی چاہیے، مماثلت تو اس کے اندر بھی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا تعلق عمل سے ہے، اور ولایت علی ابن ابی طالب اس کا تعلق اعتقاد سے ہے. تو پھر آپ نے جو 5 چیز بیان کی، پھر اس کے اندر وہ تعلق موجود نہیں ہے کہ جو ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. اس کا جواب اس طریقے سے ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک چیز کے اندر مشترک ہیں. وہ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کو پڑھنی چاہیے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہمیں نہیں معلوم. اگر کوئی شخص ریگولر نماز نہیں پڑھتا، بالکل بے نمازی ہو گیا ہے، تو دو خیالات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں کہ یا تو یہ بالکل نماز کا منکر ہے، مانتا ہی نہیں ہے نماز کو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کو مانتا تو ہے لیکن سستی دکھاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، اس لیے بے نمازی ہو گیا ہے. جبکہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ عید کے دن قربانی تو کرے گا ہی ہے. جیسے وہ لطیفہ بھی مشہور ہے کہ پورے دن تو کھاتے پیتے رہا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تو کسی نے کہا کہ بھائی تم نے تو روزہ ہی نہیں رکھا. تو کہا کہ ہم اتنے بڑے بھی کافر نہیں ہو گئے کہ اب افطار میں بھی ساتھ نہ بیٹھیں. تو بعض لوگ عید کے دن نماز عید پڑھ لیں گے، یا ویسے جو ہے وہ دیگر کاموں کے اندر قربانی کر لیں گے، یہ سارے کام جو دنیاوی اعتبار سے مشہور ہوتے ہیں وہ کر لیں گے، لیکن جو اصل کام ہے دین کا وہ نہیں کرتے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ایسے شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیے ایسے شخص کو جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، ابھی بظاہر ہمیں نماز نہیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس کو کیا ہم پاک سمجھیں گے یا نجس سمجھیں گے؟ پاک سمجھیں گے. ابھی ہم پاک سمجھیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اندر اس کے خیالات میں کیا ہے. اگر یہ اندر سے مکمل انکار کرنے والا ہوگا تو پھر اس کا حساب و کتاب کافروں کی طرح ہوگا کہ اس نے تو نماز کا ہی انکار کیا ہوا تھا. اور اگر نماز کو سستی کی بنا پر چھوڑنے والا ہوگا تب بھی بہت زیادہ سخت طریقے سے پوچھ گچھ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی عذاب جہنم ملے اور ہمیشہ رہنے والا ہو، لیکن شاید اس کے اندر چانس بھی ہو جائے، رسول خدا کو ماننے والا ہے، ائمہ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ شفاعت بھی ہو جائے. لیکن اس حوالے سے سخت روایات موجود ہیں. لیکن چونکہ ہمیں اندر کا حال نہیں پتا، لہٰذا ہم تو اس کو مسلمان کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہوں گے، ہمارے شہر میں رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ نجس ہو گیا، کافر ہو گیا. بعد میں پتہ چلے گا جب مرے گا. نماز کا نہ پڑھنے والا پاک ہے، مسلمان ہے، جبکہ نہیں پڑھ رہا ہے نماز. نہ پڑھنے والا، روزے کا نہ رکھنے والا مسلمان ہے، حج نہ کرنے والا مسلمان ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا مسلمان ہے، علی کی ولایت کو نہ ماننے والا بھی پاک ہے، مسلمان ہے. لیکن کب پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ. جس نے مسلمان بن کر زندگی گزاری ہے لیکن اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہیں ہے، تو جب وہ مرے گا تب وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تب وہ کفر کی موت مرے گا، تب اس کا حساب و کتاب کفر کے ساتھ ہوگا. اور وہ مشہور روایت بھی آپ سب نے سنی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، بلند آواز سے جواب دیجیے گا، مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرا. زندگی جو گزاری ہے وہ کفر کے ساتھ اور جاہلیت کے ساتھ نہیں گزاری. وہ زندگی تو اس نے اسلام کے ساتھ گزاری، لیکن جب مرے گا تو جاہلیت کے ساتھ مرے گا. تو جس طرح سے نماز کا نہ پڑھنے والا مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ کفر کے ساتھ ہے یا ایمان کے ساتھ ہے، بعد فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ جہنمی ہے یا نہیں ہے. ہمیں اس وقت سے پہلے تک اسے پاک سمجھنا ہے. یہی معاملہ علی کی ولایت کو نہ ماننے والوں کا ہے. نماز نہ پڑھنے والے کو ہم پاک سمجھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے کو ہم پاک سمجھتے ہیں، حج نہ کرنے والے کو پاک سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے کو پاک سمجھتے ہیں. تو علی کی ولایت کو نہ ماننے والے کو پاک سمجھا جائے گا. لیکن جب یہ مریں گے تو جس طریقے سے باقی چیزوں کے بارے میں جاہلیت کی طرح موت آئے گی، اسی طریقے سے علی کی ولایت کو نہ ماننے والوں کی موت بھی جاہلیت کے اوپر آئے گی. یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جو آپس میں متصل ہیں. ورنہ وہ چیز جو مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر بیان ہوئی تھی کہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ کی توحید کو جو نہیں ماننے والا ہے وہ مجھے بتائے مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ پاک ہی نہیں ہے. جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ پاک ہے یا نجس؟ وہ نجس ہے. تو توحید اور نبوت کا نہ ماننے والا اس کا معاملہ اور ہے. وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی داخل نہیں ہوا. یہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، زندگی مسلمانوں کی طرح گزاری ہے، لیکن جب مریں گے تو ماتا میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مریں گے.
تو بہت سے روایات ایسی ہیں کہ جس کو ہمارے یہاں مشہور کیا گیا، اب حتیٰ بچوں کے نصاب میں شامل کر دیا گیا کہ 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلے تو وہ کاؤنٹ کریں کہ 5 بنتی بھی ہیں نہیں بنتی، دوسری بات یہ کہ اگر 5 بھی ہیں تو ان میں مماثلت کیا ہے، اور پھر مزید تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی اور 5ویں چیز تھی جس کو چھپایا گیا ہے اور جس کا اظہار بعض اصحاب نے کیا، اور پھر معصومین نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اس میں سے ایک اہم ترین چیز ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول مجھے کوئی ایسی آسان سی عبادتیں بتا دیں کہ میں اس کو مان لوں اور اس پر عمل کر لوں تو بس وہاں تک میرے لیے کافی ہو جائے اور میں پھر عاقبت ٹھیک ہو جائے اور میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ امام نے اس کے اندر ان 4 باتوں کا ذکر کیا، پھر 5ویں چیز کا ذکر کیا کہ اور امامت کو مانو، پھر امامت کے اندر تفصیل بیان کی کہ پہلے امام علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام سجاد، پھر امام باقر، پھر اپنا ذکر کیا، اور پھر باقی ائمہ کا بھی ذکر کیا، حتیٰ امام زمانہ کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُهُ یا نَفَثُهُ ہا ہونا۔ فرمایا اور یاد رکھو کہ ان 5 چیزوں میں بھی جو 5ویں چیز ہے اس کی اہمیت کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب موت تمہاری گردن تک آ جائے گی اور تمہاری سانسیں نکلنے لگے گی، اس وقت تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوگی ان 5 چیز میں، وہ 5ویں چیز ولایت امیر المومنین کی ہوگی۔ تو موت کے وقت جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ مولا کائنات کی ولایت اور باقی ائمہ علیہم السلام کی ولایت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ یا علی انت اصل الدین، اے علی آپ اصل دین ہیں۔ ہم فروع دین کبھی کبھار سمجھ رہے ہیں یا اس کو غیر اہم چیز سمجھ رہے ہیں، نہیں، فرمایا اے علی آپ اصل دین، اصول دین میں سے آپ ہیں، اصل دین۔ پھر ایک روایت ہے اور وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور سننے کے قابل ہے کہ بعض جو ہمارے برادران ہیں ان کا سب سے زیادہ فوکس، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو مضبوط قلعہ ہے وہ کون سا موجود ہے، جب وہ خلافت پر بات کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں، لہٰذا وہ خلافت پر عام طور پر ہم سے بات نہیں کرتے۔ وہ کس طرف لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم یا علی مدد کہتے ہو، یا حسین کہتے ہو، یا ابوالفضل عباس کہتے ہو، یہ چیزیں تم خدا کو نہیں مانتے، تمہاری توحید ٹھیک نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا اعتراض ہم پر ہوتا ہے، یا حتیٰ وہ برادران کی جو توسل کو ماننے والے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ فلاں کو مانتے، فلاں کو مانتے، اللہ کو صحیح طرح نہیں مانتے، لیکن ہم دیکھیں ہم صرف یا اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے۔ ان کے لیے اب یہ روایت ہم ہدیہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے مسلمانوں کا توحید ہے۔ رسول خدا شاہ فرماتے ہیں کہ انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر حوضی الان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا۔ فرماتے ہیں کہ یقیناً مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اور میں تمہارا انتظار کروں گا کہ میرے بعد تم بھی بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو میرے پاس آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا۔ فرمایا اپنے حوض کوثر پر، یعنی حوض کوثر کے اوپر اجارہ داری ہے تو رسول خدا کی ہے باذن پروردگار۔ پھر فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، یعنی یہ مطلب ہے کہ مجھے وہ معجزات دے دیے گئے ہیں کہ اگر میں اشارہ کروں تو سارا سونا باہر آ جائے، میں اشارہ کروں تو سارے جواہرات باہر آ جائیں، یہ میرے پاس طاقت موجود ہے۔ لیکن مجھے میرے چلے جانے کے بعد تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم توحید کو نہیں مانو گے، تم شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، شرک کے بارے میں مجھے خوف نہیں ہے،
تو جس کے بارے میں رسول کو خوف نہیں ہے، آپ کو کیوں خوف ہے کہ سارے مسلمان شرک کرنے لگ جائیں گے؟ شرک کے بارے میں تو رسول فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے، سب توحید کو ماننے والے ہوں گے، توحید کے بارے میں مجھے خوف نہیں ہے۔ پھر خوف کس چیز کے بارے میں ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بارے میں خوف ہے کہ جو خزانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں تم ان خزانوں کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دو گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ جھگڑا نظر آ رہا ہے، جو آج عرب دنیا لڑ رہی ہے ایران کے ساتھ مسلسل، اور صرف قوموں کی بات نہیں ہے، عام طور پر بھی جو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف موجود ہے وہ انہی خزانوں کے بارے میں ہے کہ جن خزانوں کی چابیاں نبی کے پاس تھی، اور فرمایا تھا کہ ان خزانوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم انہی کے بارے میں جھگڑا کرو گے۔ ہر ایک کو یہی ہے کہ ہمارے پاس آئل زیادہ ہے، ہمارے پاس سونا زیادہ ہے، ہمارے پاس زمین کا ٹکڑا زیادہ ہے۔ جس چیز کے بارے میں رسول کو سب سے زیادہ خوف تھا وہ یہی چیز تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا ایک تو خوف ٹھیک تھا، رسول کا علم ٹھیک تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے اگر ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ تو شرک کا رسول خدا کو کوئی خوف نہیں تھا، دنیا کی محبت کا خوف تھا، اور یہ دنیا کی محبت حکمرانوں کے اندر بھی ہمیں بعتم نظر آتی ہے، اور جو ان کی رعایا اور عوام ہے جو اس طرح کی ہے، جو کبھی کسی ناشتے پر چلے جائیں، جو کبھی کسی کی محفل میں چلے جائیں، کسی کے ساتھ بزم میں چلے جائیں، ان کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کتنی دنیا کی محبت موجود ہے کہ جس کا خوف رسول خدا کو تھا۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب آتے ہیں ایک اور مرحلے کی طرف کہ ولایت امیر المومنین تو بہت ضروری ہے، اور ائمہ حرم السلام نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مثال کے طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ظاہراً یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو امام حسن سے بہت محبت کرتا تھا، اور عام طور پر یہ امت کا طریقہ تھا کہ مولا کائنات سے دشمنی تھی لیکن امام حسن امام حسین سے کسی حد تک محبت تھی۔ امام حسین کے بارے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور شاید امام حسین کے بارے میں جو ابھی یاد آ رہا ہے ہمیں کہ امام حسین کے بارے میں شاید یہ واقعہ ہے کہ محبت تھی، اور ایک شخص ایسا تھا کہ جو امام سے بار بار آ کر ملا کرتا تھا، خوش ہوتا تھا، اور ایک دعا دیتا تھا۔ دعا یہ کرتا تھا کہ جیسے عربوں کے اندر طریقہ تھا کہ پروردگار آپ کی اور آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، پروردگار آپ کی اور آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، یہ ایک دعا دینے کا طریقہ تھا عربوں کے اندر۔ تو جب اس نے بار بار یہ جملے کہے، اور جملوں کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ خدا آپ کی اور آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، والد کا ذکر نہیں کر رہا تھا، تو امام حسین نے یہ فرمایا کہ تو میری والدہ کا اور میرا ذکر تو کر رہا ہے، میرے والد کا کیوں ذکر نہیں کر رہا؟ اور جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر امام نے شاہ فرمایا جان لے کہ ابی خیر منی ومن امی، جو میرے بابا تھے وہ مجھ سے بھی افضل تھے اور میری والدہ سے بھی افضل تھے۔ اس لیے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کر کے تو میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، میری محبت اس وقت تجھے ملے گی کہ جب میرے والد سے بھی ویسی محبت کر، بلکہ ہم سے زیادہ محبت میرے والد سے کر۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ عمرو ابن عاص جو حاکم شام کا مشیر خاص تھا، اس کا بیٹا ہے عبداللہ۔ اب عمرو ابن عاص بھی جنگ صفین میں مولا کے مقابلے پر تھا، اس کا بیٹا عبداللہ بھی مولا علی کے مقابلے پر تھا، اور دوسری طرف سے مولا علی کے جو ساتھ تھے وہ امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، ان کے فرزند بھی تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو عبداللہ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ امام حسین کے ساتھ ملاقات کرے، تعلق استوار کرے، لیکن امام حسین اس سے رخ پھیر لیتے تھے اور اس کی طرف نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ جنگ میں آیا تھا مولا علی کے مقابلے پر۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا کا گزر جب وہاں سے ہوا جہاں پر یہ عبداللہ بن عمرو ابن عاص بھی موجود تھا اور دیگر افراد بھی موجود تھے، تو مولا حسین وہاں سے گزرتے ہوئے سب کو سلام کرتے ہوئے گئے، تو سب نے تو وعلیکم السلام کہہ کر سب نے بہت جلدی سے جواب دیا ہے،
لیکن عبداللہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی ان کے درمیان موجود ہوں، حسین نے مجھے بھی گویا سلام کیا ہے، تو بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب کو تعجب ہوا کہ بھائی تم نے الگ سے کیوں سلام کا جواب دیا؟ کہ کئی دن ہو گئے میں کوشش کرتا رہا کہ حسین سے ملاقات کروں، حسین کے پاس جاؤں، مجھے حسین سے محبت، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتے تھے اور بے رخی کا اظہار کرتے تھے، لیکن آج بہت دنوں کے بعد انہوں نے سلام کیا۔ تو کہا کہ اچھا پھر اگر ایسی بات ہے کہ تم دونوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے تو ہم آتے ہیں تم دونوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے اور عبداللہ کو لے کر گئے امام حسین کے پاس اور کہا کہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، چاہتا ہے آپ سے، آپ اس کو معاف کر دیں اور صلح فرما لیں۔ امام حسین نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ اس سے پوچھو کیا یہ جنگ صفین میں میرے بابا کے مقابلے پر نہیں آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں آیا تو تھا آپ کے بابا کے مقابلے میں، لیکن میں تو آپ کے بابا کے مقابلے پر آیا تھا، آپ کے مقابلے پر تھوڑی آیا تھا۔ تو اس موقع پر امام حسین نے وہ جملہ دوبارہ سے دہرایا، فرمایا تمہیں معلوم ہے ابی کان خیرا منی ومن امی، میرے بابا مجھ سے بھی افضل ہیں اور میری والدہ سے بھی افضل ہیں، لہٰذا اگر ان کے مقابلے پر آ گئے ہو تو یہ یقیناً یاد رکھو کہ میرے مقابلے پر بھی آ گئے۔ اور پھر اس نے ظاہری طور پر معافی مانگی اور شرمندگی کا اظہار کیا، تو پھر امام حسین نے اس کو محبت کے ساتھ دیکھا اور محبت کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ تو ائمہ اطہار السلام یہ دیکھ کر کے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے چاہے پھر علی سے محبت کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں تھا ان کا انداز۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا علی سے کتنی محبت ہے، مولا سے محبت کی بنیاد پر ائمہ اطہار السلام محبت دیا کرتے تھے۔ اور جو اصحاب امیر المومنین ان کا بھی یہی انداز ہے۔ مثال کے طور پر خلیفہ سوم کے زمانے میں ابو ذر غفاری رہتے تھے اور احتجاج کرتے تھے، کئی مرتبہ انہوں نے مظاہرے کیے خلیفہ سوم کے سامنے، اور خلیفہ سوم پریشان رہے، کئی مرتبہ بھیجا ادھر ادھر مختلف شہروں میں بھی بھیجا، لیکن واپس آ گئے، پھر دوبارہ سے وہ احتجاجات شروع ہو گئے۔ تو خلیفہ سوم نے کام کیا کہ رات کی تاریکی میں 200 دینار، 200 سونے کے سکے ابو ذر غفاری کی خدمت میں بھجوائے۔ جو لانے والا تھا اس سے ابو ذر نے سوال کیا کہ یہ جو 200 دینار میرے پاس لائے گئے ہیں کیا یہ سب کو بانٹے گئے ہیں؟ کہا نہیں، یہ آپ کو بطور خاص دیے گئے ہیں۔ اچھا 200 یہ صرف اتنے کم اس لیے بھی دیے گئے کیونکہ اگر زیادہ دے دیے جائیں تو پھر ابو ذر تو ویسے ہی منع کر دیں گے کہ مجھے کیا خریدنا چاہتے ہو، واپس لے کر جاؤ، اس لیے چھوٹی سی اماؤنٹ دی کہ شاید یہ تو قبول کر لیں گے، 1-2 اگر روپے ہوتے ہیں، 1-2 دینار ہوتے ہیں تو پھر قبول کرنا آسان ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن ابو ذر نے کہا کہ اگر یہ سب کو نہیں دیے گئے ہیں اور مجھے دیے گئے ہیں تو کیوں دیے گئے ہیں؟ کہا کہ آپ چونکہ بہت زیادہ خلافت کے مخالف ہیں اور علی کے طرفدار ہیں اس لیے دیے گئے ہیں۔ ابو ذر نے یہ لوٹاتے ہوئے جملہ کہا، فرمایا لقد اصبحت غنیا بولایت علی بن ابی طالب، علی کی ولایت مل جانے کے بعد میں غنی بن چکا ہوں اور میں امیر بن چکا ہوں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بعد میں کسی چیز کا محتاج اور امیر بنوں۔ تو باقیوں کے بھی یہی جملے ہوتے تھے کہ علی سے تم ہمیں جدا نہیں کر سکتے ہو۔ مولا متقیان یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے، مرکز ہے تمام اصول دین کا اور تمام فروع دین کا، ہم نے سارا دین سمجھا ہے تو علی اور اولاد علی سے سیکھا ہے۔ تو محمد و آل محمد یہ مرکزی نقطہ ہے ہمارا، اس سے ہم کسی طریقے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہمیں توحید بھی سمجھنی ہے تو محمد و آل محمد سے، نبوت سمجھنی محمد و آل محمد سے، قیامت سمجھنی محمد و آل محمد سے، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس وغیرہ سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد سے۔ تو سب کا مرکزی نقطہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور اس کو توڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی بہت کی گئی، انشاءاللہ اس کی طرف بھی ابھی اشارہ کریں گے۔ لیکن ایک اور بات ہمیں یاد آئی کہ ایک ابو ذر غفاری وہ تھے جو علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ایک اور ابو نامی شخص بھی تھا جس سے بہت ساری روایتیں پہنچی ہیں مسلمانوں تک، ٹھیک ہے۔ اس ابو نے ایک مقام پر جملہ یہ کہا ہے مغیرۃ فلان ادسم و اطیب والصلاۃ خلف علی افضل۔ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے تو علی کے پیچھے آتا ہے، اور کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے تو فلاں کے دسترخوان پر آتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا کی خاطر ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے اور آخرت کی خاطر ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کا راستہ اور ہے کہ جو دنیا بھی اپنے بچانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ابو ذر غفاری اگر ہوتے تو وہ 200 دینار بھی لے لیتے اور ساتھ ساتھ علی کا ذکر بھی کرتے رہتے۔
یہ ڈبل راستہ اور ڈبل پالیسی کام نہیں آ سکتی. یہاں پر ہمیں ایک کشتی کا سوار بننا ہے, دو کشتی کا سوار کوئی بن ہی نہیں سکتا ورنہ وہ ڈوبے گا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جو فلاں صاحب ہیں کہ نماز پڑھنے کا مزہ اور دینداری کا مزہ علی کے ساتھ آتا ہے, دنیا داری کا مزہ فلاں کے ساتھ آتا ہے, اور جنگ میں مزہ آتا ہے پہاڑ پر, کیونکہ پہاڑ پر نہ اس طرف آدمی ہوتا ہے نہ اس طرف ہوتا ہے اور دونوں کو دیکھتا ہے, اور جو بھی جیت جائے انسان اسی کی طرف اتر جاتا ہے تاکہ وہاں کا مال غنیمت بھی حاصل کر سکے. ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و عالم. پھر ایک اور مرحلے کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت کا ذکر اور علی کی ولایت اتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن بعض لوگ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں وہ یقیناً نہیں ماننے والے ہیں یا کم ماننے والے ہیں. ایسے ایسے محبت کا بیج ان کے دلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے, لیکن ابھی ویسی صورتحال نہیں ہوئی ہے جیسے ہمارے دلوں کے اندر ہے. تو اس حوالے سے ایک پوری روایت ہے, وہ اس کا ایک حصہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے, بیان کیا گیا ہے. جب ایک عیسائی کو کسی نے کنورٹ کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین اسلام پر کیسے عمل ہوتا ہے. پھر اسے صبح کے وقت مسجد میں لے کر گیا, اس کو کہا کہ فجر سے پہلے نماز شب پڑھنی ہوتی ہے. پھر فجر کی نماز پڑھائی, پھر کہا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھو تعقیبات پڑھو. اس کے بعد پھر کہا ظہر کا وقت ہونے والا ہے, ظہر کی نماز بھی پڑھ لو. پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لو, مغرب عشاء. اس کو ساری نمازیں پڑھا کر پھر مسجد سے باہر نکالا. تو وہ کہنے لگا بھائی تیرا دین تو بہت سخت ہے, اگر ایسا دین پر تمہیں عمل کرنا ہے تو پھر میں یہاں سے آج سے خارج ہوتا ہوں اور میں اس دین کے کو خداحافظ کہتا ہوں. یہ روایت اصل میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. اور امام نے اس لیے مثال دی, فرمایا کہ جو ہمارے مخالفین بھی ہیں ان کو بھی آہستے آہستے مکتب اہل بیت کی طرف لے کر آؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے اتنا ہائی وولٹیج کا ان کو تولا تبرہ بتا دیا ہے, اس کے بعد کہا اچھا یہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنا دین ہی ٹھیک لگ رہا ہے. وہ اس لیول پر پہنچے ہی نہیں ہے. اس لیے پہلے بنیادی جو سادہ سی باتیں وہاں سے شروع کریں. اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے کہ تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے, صحیح بخاری بھری ہوئی ہے اس چیز سے کہ رسول کی وہ بیٹی کہ جس کو صحیح بخاری ہی کی کتاب کے مطابق جنت کی تمام خواتین کی سردار بنایا گیا ہے, وہ جنتی خاتون کچھ لوگوں سے غضبناک تھی اور اسی غضب اور غیظ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی. ہمیں بتائیے کہ کیا وہ بیوی ان کو مانتی تھی, ان پر عقیدہ رکھتی تھی؟ اگر ان کو نہیں مانتی تھی تو ہمارا عقیدہ تو اس خاتون کے ساتھ ہے کہ جو جنت کی سردار ہے. ہم تو جنت کی سردار خاتون کے ساتھ ہوں گے, لہٰذا اگر وہ نہیں مانتی تھی تو ہم ہی انہی کے عقیدے کے مطابق ہیں. یہ جو باغ فدق کا پوائنٹ ہے یہ سب سے بنیادی پوائنٹ ہے, وہاں سے ہم ایسے سے بات شروع کریں. اسی طریقے سے جو ایک اور بنیادی پوائنٹ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, یکونو 12 امیرا, میرے بعد 12 امیر ہوں گے. تو اگر 12 بتایا تھا تو آپ 4 کو کیوں مانتے ہیں؟ خود آپ کی کتاب کہہ رہی کہ 12 ہوں گے. بات وہاں سے جو خود وہ بھی مانتے ہیں, اس کتاب کو مانتے ہیں, بس ہمیں یہ بتائیے کہ وہ 12 کون ہیں. کیا ایسی فگر دے کے چلے گئے کہ 12 ہوں گے, یا کوئی مقصد ہے؟ جب کسی نے بات شروع کی ہے تو بات آخر تک مکمل کرے گا وہ. اگر وہ ایسی کہہ کر چلا گیا تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سے 12 ہیں. اور اگر وہ نہیں بیان کر کے گئے تو چلے آپ کوشش کریں, آپ بتائیں کون کون سے ہیں. اگر اسی ترتیب کے مطابق چلیں گے اور 12 بنائیں گے تو اس میں تو آگے جا کر یزید آ جاتا ہے. تو قاتل حسین کو کیا رسول اپنا جانشین بنا کر گئے تھے؟ تو جو بنیادی اور بہت سیدھی سمپل سی بات ہے وہاں سے بات شروع کریں. ہم ڈائریکٹ جو بہت ہائی وولٹیج کی چیز دیتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وہ ہائی وولٹیج چیز کیا ہے, اور اسی کو ہی وہ آپ پبلک کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کا عقیدہ تو یہ ہے اس لیے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بہت بات کی بات ہے. وہ کیا ہے عقیدہ؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ علی کو اور اولاد علی کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں. کیا کوئی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں, کیا اس سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, یہ سب کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر آیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہیں ان کے, یہ ان سے بھی افضل ہے.
وہ عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہم بیان کریں گے کسی کے سامنے تو ابھی اس کی بات چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات کریں کہ نبی کے بعد کس کو حکومت ملنی چاہیے تھی، نبی کے بعد کس کو خلافت ملنی چاہیے تھی، نبی کس کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ پھر آپ کس کو کتنا افضل مانتے ہیں وہ بات کی باتیں آہستہ آہستہ وہ باتیں پہنچائی جائیں گی۔ تو یہ طریقہ چھٹے امام نے بیان کیا ہے کہ ایک ساتھ پورا دین اس کو لا کر نہ بتا دیا جائے، اور خاص طور پر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم تو یہ چیز مانتے ہیں، وہ یہ چیز مانتے ہیں، سننے کے بعد کہے گا کہ پھر اپنے پاس ہی رکھو یہ چیز، جو ہمارا عقیدہ وہی ٹھیک ہے۔ جو عیسائی ہونے کے باوجود مسلمان ہوا پھر دوبارہ سے عیسائی ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی بھاری چیز اس کو بتا دی گئی کہ وہ اس سے قابل ہضم نہیں تھی۔ تو امام کی خدمت میں جو مثال امام نے دی ہے، اصل جو روایت شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ان اقواما یقولون بامیر المؤمنین ویفضلونہ علی الناس کلہم ولیس یصفون ما نصف من فضلکم۔ آ کر چھٹے امام سے سوال کرتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس کے اندر، مثال کے طور پر وہ رہ رہے ہیں، وہ مولا علی کو مانتے ہیں اور مولا علی کو باقی صحابیوں پر بھی افضلیت دیتے ہیں، لیکن ویسے اور وہ عقیدہ جو ہمارا آپ کے بارے میں ہے اس لیول پر جا کر نہیں مانتے۔ تو ہم کیا کریں؟ ان کو اپنے سے جدا کر دیں، ان کو کہیں کہ نہیں تم دوسرے ہو ہم دوسرے ہیں، یہ کریں؟ امام نے کہا کہ نہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو اور آہستہ آہستہ معارف دین ان کو دو۔ اور پھر فرمایا کہ رحم اللہ عبدا اجترا مودۃ الناس الیہ، خدا رحمت نازل کرے ان بندوں پر جو ہماری محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پروان چڑھے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی کنورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک عرصے سے کسی مفتی کو سنتے ہوئے آئے ہیں، ایک عرصے سے کسی اجتماع میں جاتے ہوئے آئے ہیں، اچانک سے ان کو یہ بات پتہ چلے گی تو ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان کی خدمت میں باتوں کو بیان کریں۔ یہی معاملہ وہ ازواج رسول کو بھی اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ازواج رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان کو امہات المومنین قرار دیا گیا ہے۔ البتہ امہات المومنین کا مطلب کیا ہے وہ بھی ان کو انہی کی کتابوں سے سمجھایا جائے کہ بعض لوگ ایسے تھے جس کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں، بعض لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور ہم شہید ہو جاتے ہیں جنگوں کے اندر اور ہماری خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو رسول ہماری بیوہ خواتین کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، ہماری خاتون کے ساتھ رسول تو شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب رسول مریں گے نعوذ باللہ تو پھر ہم بھی یہی کام کریں گے کہ ان کی بیواؤں کے ساتھ ہم بھی شادی کریں گے۔ یہ مزاج تھا بعض لوگوں کا۔ اس کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ جو رسول کی ازواج ہیں وہ تمہاری ماؤں کی منزل پر ہے اور تم اپنی ماں سے اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے ازواج رسول سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس پرسپیکٹو کے اندر اس سیاق و سباق کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس کو اتنا بڑھاوا دیا کہ جس طرح سے ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، یہ تو امہات المومنین ہیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف جنت علی کی طرف ہے اور دوسری طرف جنت ان کے قدموں میں ہے، اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو جنت کس طرف ہے؟ اس لیے یہ بعد میں جا کر باتیں بیان کی جائیں گی، اور ازواج رسول کے بارے میں جو قرآن کا انداز ہے وہ بعد بیان کیا جائے گا، اور ان کی خدمت میں آپ قرآن ہی سے آیتیں پیش کریں۔ سورہ تحریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ 2 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے رسول کو اتنا پریشان کیا کہ خدا نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو ان کو طلاق دے دو، خدا تمہیں ان سے بہتر خواتین عطا فرمائے گا، اور اگر یہ پھر بھی تمہیں پریشان کریں فَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر یہ پھر بھی تم سے دشمنی کریں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو آپ فکر نہ کریں، اگر یہ دونوں مل کر ایک پارٹی کے اندر موجود ہیں تو آپ کی پارٹی وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، اور صالح المؤمنین یعنی امیر المومنین بھی ہیں، اور ملائکہ بھی آپ کی پشپنائی کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو ان دونوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ 2 کون سی خواتین تھیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان 2 خواتین کا جو نام ہے وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔
ان دو خواتین کا نام بھی صحیح بخاری موجود ہے، اور روایت اس طریقے سے کہ جناب ابن عباس نے خلیفہ ثانی سے سوال کیا کہ ایک سوال میرے دل میں بہت عرصے سے تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل پایا، آج میں اس سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دو کون سی خواتین تھیں؟ جبکہ ابن عباس بھی حبر الامہ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن اعتراف لینا چاہ رہے تھے کہ وہ دو کون سی خواتین تھیں کہ جن کے بارے میں سورہ تحریم کی آیتیں نازل ہوئی؟ تو خلیفہ ثانی نے خود کہا کہ ایک میری بیٹی اور ایک میرے دوست کی بیٹی، ان دونوں کا نام لے کر کہا کہ ان دونوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو آپ قرآن کی آیت کو صحیح بخاری کے ساتھ ملا کر خود سمجھ لیں کہ ہم کیوں اس حوالے سے باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم کسی کی توہین اور کسی کے اوپر گالیاں نہیں دیتے ہیں، کسی کے اوپر سب و شتم نہیں کرتے ہیں، ہم حقائق ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور تاریخ کی کتابوں موجود ہے، اس کو پیار محبت سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ بات پہنچائی جائے گی۔ ایک آخری روایت، ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹائم بھی آلموسٹ اختتام پر ہے، ایک آخری روایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو۔ تو لوگوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، فرمایا مؤمنہم و مخالفہم، یہاں پر لوگوں سے مراد مؤمن بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں آپ بات۔ اما المؤمنون فیبسطوا لہم وجہا، جو مؤمن ہوگا جب اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی جائے گی تو وہ مسکرائے گا، خوش ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ، اور جو مخالف ہوگا فَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُدَارَاتِ لِإِجْتِذَابِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ، اور مخالفین کے ساتھ آپ پیار و محبت سے اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایمان کے ساتھ ساتھ جڑ جائیں اور وہ بھی مؤمن بن جائیں۔ تو مؤمن کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنا یہ خود صدقہ ہے، اور مخالفین بھی جو ہیں ان کو بھی اس لیے ہم پیار و محبت کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ مؤمن بنیں اور سب ہم انشاءاللہ جنت کے حقدار قرار پائیں۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا، ہم نے ویسے تو کہا تھا کہ آخری بات ہے، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک اور خوبصورت روایت ہے، وہ اس حوالے سے کہ اگر انبیاء بھی بتاتے کہ خود ہماری حقیقت کیا ہے تو شاید ہم وہ بھی برداشت نہ کر پاتے۔ تو ہماری بھی برداشت ایسی نہیں ہے کہ جو بہت ہائی لیول کی ہو۔ جس طرح سے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اسی چیز کا خوف نہ ہوتا جو چیز عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی تھی تو میں علی کے ایسے فضائل پڑھتا کہ تم جہاں جہاں سے علی گزرتے ان قدموں کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاتے۔ تو مولا کائنات کی بھی حقیقت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم تک بھی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے لمٹ کے حساب سے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک دو روایات آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، کہ امام معصوم شاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ لوگوں سے کبھی بھی جو ان کی خود اپنی حقیقت ہے اور جو خود ان کا لیول ہے اس لیول کے حساب سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں سے لوگوں کی عقل کے حساب سے بات کرتے تھے، اپنی عقل کے حساب سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے جو بصائر الدرجات کے اندر ہے، یہ جو میں بہت زیادہ روایت پیش کرتا رہا اور ہر روایت کے آگے میں کہتا رہا بڑی خوبصورت روایت ہے، تو یہ آخری روایت واقعاً بہت خوبصورت ہے اور اس کو لکھنے کے قابل ہے کہ مولا حسین کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ حدثنا بفضلکم، اے ابا عبداللہ آپ اپنی فضیلتیں ہمیں بتائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم میری فضیلتیں برداشت نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بیان کیجئے، ہم برداشت کریں گے۔ روایت کا جملہ اتنا سخت ہے کہ جب مولا حسین نے انہیں اپنی حقیقت بیان کی، ہم سمجھ رہے ہیں حسین صرف اس جسم و جسمانیت کا نام ہے، حسین کی حقیقت بہت زیادہ بڑی ہے، کائنات سے زیادہ بڑی ہے، یعنی زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے مولا حسین کی حقیقت۔ تو جب اپنی حقیقت اس شخص کے اوپر آشکار کی تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ من حدیثہ حتی ابیض رأس الرجل ولحیتہ وانسى الحدیث، کہ جب اس نے وہ فضائل سنے تو اس کے ہوش ایسے گم ہو گئے کہ اس کے جو سر کے بال تھے وہ سب کے سب سفید ہونے لگے،
داڑھی سفید ہونے لگی، برداشت نہ کر سکا فضائل حسین ابن علی کو، اور پھر وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اسے اٹھایا گیا تو اسے وہ چیزیں کہ جو مولا حسین نے بیان کی تھی بتانے کی سکت بھی نہیں رہی، اور وہ بیان نہیں کر سکا۔ تو حسین کے فضائل، مولا کائنات کے فضائل، رسول خدا کی جو اصل حقیقت اور فضائل ہیں ان سے تو ہم بھی آشنا نہیں ہیں، تو ہماری جتنی اوقات تھی اتنا ہمیں بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہم بھی بیان کریں گے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ اصل ایمان سے قریب ہو جائیں گے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔